بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گناہ باقی رہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ چوری اس طرح باقی ہے، غیبت اس طرح باقی ہے، اور گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بدکاری، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، تو کانوں سے گناہ۔ تو شیطان کو تو باندھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم جب روزہ رکھو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، لعلکم تتقون، اس لیے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم پرہیزگار بن کیوں نہیں رہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کو تو باندھ دیا گیا، لیکن جو ہمارے اندر نفس امارہ ہے، وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ ہر وقت گناہوں کی طرف بندے کو مائل کرتا رہتا ہے، اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے پھر باز نہیں رہ سکتے۔ تو نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو آؤ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے نفس کو قید میں رکھا، قید کر دیا، غالباً 1000 سال اس کو قید رکھا۔ 1000 سال کے بعد جب نکالا تو نفس سے پوچھا، ہاں بھئی نفس بتا میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا، اے مالک تو ہے، میں ہوں۔ تو پھر بھی اس کی انا ختم نہیں ہوئی، پھر بھی اپنی انا پر ہی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو روزہ رکھایا۔ جب نفس کو روزہ رکھایا نا، تو پھر جب پوچھا نا، تو پھر نفس نے کہا کہ اے مالک تو میرا رب ہے، میں عاجز بندہ ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ نفس کنٹرول میں آیا، پھر نفس کی میں ختم ہوئی جب اس نے روزہ رکھا۔ تو ہم بھی نفس کو کنٹرول روزے سے کر سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ نفس کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا؟ کہ اسی طرح گناہ باقی ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفس کو جو روزہ رکھنے کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ وہ کس طرح کہ آپ نے روزہ رکھا، صبح سحری کی، خوب سحری کی، خوب طاقت لی کہ پورا دن ہمیں بھوک پیاس نہ لگے، تو اس سے نفس کو تو کچھ جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کو تو بھوک پیاس، جب نفس کو بھوک پیاس لگے گی تو نفس کنٹرول میں آئے گا نا۔ تو جب ہم صبح سے ہی اچھی سحری کر لیں گے، ٹھیک ٹھاک، جو ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے، بلکہ پیٹ سے اوپر کھا جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ نفس کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ پھر سارا دن گزارا، تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، نفس تھوڑا پکڑ میں آنے لگا، کنٹرول میں آنے لگا، تو پھر جب ہم نے افطاری کی تو پھر بہت زیادہ کھا لیا، طرح طرح کے پھل کھا لیے، طرح طرح کے مشروب اور اس طرح کی چیزیں خوب سیراب ہو کے کھایا، تو پھر نفس کو دوبارہ طاقت مل گئی۔ تو کیسے نفس کنٹرول میں آئے گا کہ جب اس کو ہم بھوکا رکھیں گے نہیں؟ تو بھائیو، رمضان المبارک کے اندر نفس ہمارے قابو میں آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم نفس کو بھوکا رکھیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بالکل کھائیں نہ، نہیں، لیکن درمیانہ کھائیں، کہ آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو کہ اس سے آپ بیمار پڑ جائیں، اور دوسرا یہ نہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ کھا جائیں کہ آپ کے نفس کو ذرا برابر بھی کچھ نہ ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے روزہ رکھایا جا رہا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ بھوک سے، روزے سے اپنے کنٹرول میں آتا ہے۔ تو بھائیو،
آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورا رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں سے گزاریں، رب کی رحمتیں سمیٹیں، تو پھر جو ہے وہ نفس کو تھوڑا سا بھوکا رکھیں کہ صبح جب سحری کریں تو وہ بھی درمیانی، پھر جب افطاری کریں تو پھر بھی درمیانی کریں، بہت زیادہ نہ جو ہے وہ کھا پی لیا کریں کہ نفس کو دوبارہ طاقت مل جائے، وہ اپنے بلبوتے پہ پھر کھڑا ہو جائے اور پھر تمہیں جو ہے گناہوں کی طرف ابھارنے لگے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ نفس کو بھوکا رکھیں گے، یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ تو پھر نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب نفس مطمئنہ ہمارا نفس بن جائے گا تو پھر ہم ہر وقت نیکی ہی کریں گے، نیکی کے بارے میں سوچیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں پھر نیکی کی طرف ہی رجوع کریں گی، پھر گناہ کی طرف نہیں آئیں گی۔ تو آج صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ سحری اور افطاری کے اندر جو ہے وہ درمیانہ کھائے پئیں کہ نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ ہم جب دیکھیں کہ شروع کے رمضان کے اندر جو ہمیں بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور 20 تراویح بھی پڑھنی ہے، صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن 2-3 دن گزر جانے کے بعد پھر بھی ہم جو ہے وہ اس عبادت کو نہیں اپنا سکتے کہ شروع میں تو ہمیں بڑا جذبہ تھا، بڑا شوق تھا، لیکن بعد میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نفس کو عام روٹین سے بھی رمضان کے علاوہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم نفس کو طاقت دیتے ہیں رمضان کے اندر کہ اس کو زیادہ طرح طرح کے پھل دے دیے اور بھی زیادہ چیزیں اس کو کھلا دی، تو اس سے نفس جو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتے۔ پھر 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ نفس زیادہ مضبوط ہو گیا اور پھر ہم سستی اور کاہلی کی طرف چلے گئے، اور سارے کا سارا جو کام ہم نے جذبہ بنایا تھا وہ سارے کا سارا ٹوٹ جاتا ہے کہ نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا۔ تو بھائیوں، درمیانی ساری کریں اور افطاری بھی درمیانی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آ رہا ہے، آپ نیکی کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب ذوالجلال جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نفس کیسے کنٹرول میں آتا ہے۔